نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ محرم الحرام شریف کی آمد ہے اور اہل سنت و جماعت اس مہینے کے شروع ہوتے ہی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر کرتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ سید الشہداء تاجدار کربلا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا. اس موقع پر روافض شیعہ جس طرح سے محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ اس کا تعلق قرآن سے ہے، نہ اس کا تعلق حدیث رسول سے ہے، نہ تو اس کا تعلق اہل سنت کی کسی تعلیم سے ہے. اور کچھ ہمارے ہی درمیان جاہل مقررین یا جذباتی مقررین، اس طرح کے لوگ ہمارے ہی اسٹیجوں سے اہل سنت کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں اور محرم الحرام شریف کے اندر صرف عوام پر اپنا رعب جمانے کے لیے، اپنے بیان کے رنگ کو بٹھانے کے لیے اس طرح کی روایات اور اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں جو معاذ اللہ اہل بیت اطہار کی شان اس میں بیان ہو دور کی بات ہے، ان کو بے بس اور مجبور ظاہر ہوتا ہے. بلکہ جبکہ کربلا میں میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ مجبور تھے نہ بے بس تھے. ان کے ایک اشارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھر کے یزیدیوں کو ختم کر دیتا، لیکن وہ امتحان کے میدان میں تھے اور جو ان پر ظلم و ستم کیا گیا امتحان میں برداشت کیا جاتا ہے، امتحان میں صبر کیا جاتا ہے. امام نے صبر کیا، اس بنیاد پر آپ کو صرف مظلوم کہا جاتا ہے، مجبور یا بے بس نہیں تھے وہ. لیکن آج ہمارے جاہل مقررین اس طرح کے حالات پیدا کر چکے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر ہم وہ روایتیں اپنی محفلوں میں نہ پیش کریں تو ہماری عوام جانتے ہو کیا کہتی ہے کہ یہاں شہادت کیا بیان کرتے ہیں، معاذ اللہ. تو جو علماء حق ہیں الحمدللہ وہ کل بھی اور آج بھی آپ کے مزاج کے حساب سے شہادت نہیں بیان کریں گے بلکہ قرآن و سنت کے حساب سے بیان کریں گے. جمعہ میں نے جو عنوان اپنایا تھا واقعات کربلا کس انداز میں بیان کریں، اس میں ایک ہی بات پر گفتگو کر سکا تھا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا اور رلانا، غم کرنا. شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. میں نے بہت ہی واضح الفاظ میں بتایا تھا کہ غم کرنا اور ہے، غم ہونا اور ہے. بیان ذکر شہادت امام حسین کرتے کرتے آنکھ میں آنسو آ جائے یہ رحمت ہے، یہ ہمارے لیے برکت ہے. لیکن اس لیے ذکر کرنا کہ روئیں اور رلائیں یہ شریعت مطہرہ میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. اس پر میں نے احادیث سے دلائل دیے تھے. اور غم کرنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، نوحہ کہتے ہی اسے ہیں جس میں بے صبری کا اظہار کیا جائے. اور قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب.
اللہ صبر کرنے والوں کو پورا پورا اجر عطا فرماتا ہے۔ گویا قرآن و سنت کی تعلیم صبر ہے۔ خاص طور سے میں نے اخیر کے اندر دو باتیں میں نے پیش کی تھیں، ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اپنے وصال کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو، اور اسی سے ملتی جلتی وصیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا تھا، اور میں نے شیعہ کی کتاب سے بھی بتایا تھا 3 سے 4 کتابیں، شیخ مفید کی علی رشاد، طبرسی کی اعلام الورا، ملا باقر مجلسی کی جلاء العیون اور اخبار ماتم، ان تمام کتابوں کے اندر وہ روایت موجود ہے جس کو میں نے جمعہ کے اخیر بیان کے اندر ارشاد جو ہے اس کو بیان کیا تھا کہ خود مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن سے کہا تھا سیدہ زینب سے، میرے انتقال پر گریبان نہ پھاڑنا، چہرہ نہ نوچنا، تماچے نہ مارنا، اور نہ ہی میرے انتقال کے وقت میں ہلاکت اور بربادی کے الفاظ بولنا۔ یہ ان کی تعلیمات ہے۔ آج میں ذکر کربلا جو ہے فکر رضا کی روشنی میں کیا ہے، یہ آج آپ کے سامنے میں مختصر پیش کرنا چاہوں گا۔ یہاں ایک روایت بے صبری کے حوالے سے خود مولائے کائنات کی پیش کرتا ہوں، اور شیعہ کی بڑی معتبر کتاب، شاید وہ قرآن کو معتبر سمجھتے ہوں، ورنہ ہمارے یہاں جیسے قرآن کے بعد میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف ہے، اگر وہ قرآن کو معتبر سمجھتے ہوں گے تب تو ان کے یہاں قرآن کے بعد نہج البلاغہ ہوگی، ورنہ اگر قرآن کو معتبر نہیں سمجھتے ہوں گے، کیونکہ ویسے ہی ان کے یہاں پہلے 40 پارے تھے، تو ان کے یہاں سب سے معتبر کتاب نہج البلاغہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں مولا علی کے تمام خطبات جمع کیے گئے ہیں۔ تو اب مولا علی کے انہی خطبات میں سے ایک خطبہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 232، نہج البلاغہ میں پورے خطبات ہیں مولائے کائنات کے۔ اب وہ اس میں کچھ خطبے صحیح بھی ہیں اور کچھ ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، خیر اس میں سے نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 232۔ اب حضرت مولا کائنات کا وہ خطبہ سنیں جو خود شیعوں نے بیان کیا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں لولا انکا، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، بتاؤ حضور کے وصال سے بڑھ کر کے بھی کوئی غم والی چیز ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آپ نے مثال دی، میں اور موت بالکل ایسے ہیں، میری موت اور قیامت بالکل ایسے ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میری موت اور قیامت ایسے بالکل قریب قریب ہے، تو فرماتے ہیں شارحین کہ حضور کا انتقال ہی ہمارے لیے قیامت ہے، حضور کا پردہ فرمانا ہی ہمارے لیے قیامت ہے۔ ان کا دنیا سے رخصت ہونا، اس سے بڑا کوئی غم ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے کہ محبوب آقا دنیا سے تشریف لے جائیں؟ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے کر کے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہو گیا، مولائے کائنات آئے اور کھڑے ہوئے، جانتے ہو کیا کہا؟ فرماتے ہیں لولا انک امرت بالصبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے صبر کا حکم ونہیت عن الجزع، اور اگر آپ نے نالا و فریاد سے منع نہ کیا ہوتا، یعنی آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، آپ نے ہمیں جزا فضا کرنے، نالا فریاد کرنے سے منع کیا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور ہمیں جزا فضا کرنے سے، نالا رونے پیٹنے سے منع نہ کیا ہوتا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں لَأَنْقَذْنَا عَلَيْكَ مَا الشُّؤُونَ، فرماتے ہیں تو ہم یا رسول اللہ آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے، لیکن آپ نے منع کیا ہے، ورنہ ہم تو اتنا روتے کہ ہم آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے۔ اب یہ وہ خطبہ ہے جو نہج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 232 ہے۔ اسی میں حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ علیکم بالصبر، تمہارے اوپر صبر لازمی ہے۔ اب یہ نوحہ کرنا، ماتم کرنا، رونا پیٹنا، چلانا پھاڑنا، یہ سب صبر کے خلاف ہے۔
اس کو صبر نہیں کہتے. مولائے کائنات کا خطبہ نہج البلاغہ کا کہہ رہا ہے علیکم بالصبر، تم پر صبر لازمی ہے. فإن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، اس لیے کہ صبر ایمان کا حصہ ہے جیسے سر جسم کا حصہ ہے. صبر ایمان کا حصہ اسی طرح سے ہے جیسے سر جسم کا حصہ ہے. لا خیر فی جسد لا رأس معه، فرماتے ہیں جس جسم میں سر نہ ہو اس جسم میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی ہے، انسان ہی نہیں رہے گا. مولا علی فرماتے جس طرح جسم میں سر نہ ہو تو اس جسم میں کوئی بھلائی نہیں. لا فی ایمان لا صبر معه، اگر ایمان میں صبر نہ ہو تو اس ایمان میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اب یہ تعلیم تو ان کی ہے جن کی ناجائز محبت کے دعوے دار تم ہو. میں یہ نہیں کہتا محبت کے دعوے دار، اس لیے کہ مولا علی سے صرف سنی ہی محبت کرتا ہے. ہاں ناجائز محبت کا دعویٰ تم کرتے ہو. اس لیے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، اگر تم نے جائز محبت کی ہوتی مولا علی سے تو یقیناً ان کی تعلیم پر بھی عمل ہوتا. اصل میں اس وقت شیعہ سنی بھائی بھائی کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ جو اس وقت جنگ چالو ہے اس جنگ کو لے کر کے بتائیے اس کا تعلق تو مکمل سیاست سے ہے، لیکن اس جنگ کو لے کر کے مولائیوں نے یہ فتنہ برپا شروع کر دیا ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں. آج دیکھو کون کھڑا ہوا مظلوم کے لیے؟ ایران. جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ظالم سے بدلہ ظالم سے لیتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. یعنی ایک ظالم سے بدلہ اللہ تبارک و تعالی دوسرے ظالم کے ذریعے لیتا ہے اور پھر اس دوسرے ظالم سے اللہ خود بدلہ لیتا ہے. یہ حدیث پاک ہے. ہاں ہم اس مقام پہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ان فلسطینی مظلوم بھائیوں کی حفاظت فرمائے، لیکن یہ تصور دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، معاذ اللہ رب العالمین. ابھی پاکستان کے اندر ایک بڑا فتنہ، اس لیے کہ پاکستان جو ہے نا اس زمانے کا نجد ہے، سارے فتنے وہیں سے پیدا ہوتے ہیں. ایک خبیث قسم کا رافضی کسی پوڈ کاسٹ کی بات کو لے کر کے ہمارے ایک عالم نے کہا یہ تعجب ہے کہ تم یہ کہو کہ مولا علی صدیق اکبر سے افضل ہیں. بہت تعجب کی بات ہے. یعنی ہمارے عالم نے کہا کہ یہ اہل سنت کے خلاف نظریہ ہے، اس لیے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے. اس نے کہا کہ نہیں مولا علی سب سے افضل ہے. تو وہ جانتے ہو شیعہ کیا کہتا ہے؟ تم اسی پہ تعجب کر رہے ہو کہ علی کو صدیق سے افضل کہہ دیا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ علی رسول اللہ کے بعد سارے نبیوں سے افضل ہے، جو کہ کفر ہے، سیدھا کفر ہے. یہ اتنی یہ دھاندلی کرتے ہیں. معاذ اللہ بتاؤ کیا یہ سنی کا نظریہ ہے؟ اب جس خبیث شیعہ کا یہ عقیدہ ہو کہ معاذ اللہ علی صرف صدیق اکبر سے نہیں بلکہ نبیوں سے افضل ہے، اور شیعوں میں کچھ جماعتیں تو ایسی ہیں جو معاذ اللہ مولائے کائنات کو حضور سے بھی افضل سمجھتی ہیں. اس شیعوں کا ایک شعر ہے، میں تو علی کو نبی سے افضل کہہ نہیں سکتا، میں تو علی کو نبی سے افضل کہہ نہیں سکتا، مگر اپنے سے بہتر دیکھ کے داماد کرتے ہیں. معاذ اللہ حضور نے داماد بنایا نا مولا علی کو. اب کتنی گندگی پھیلائی جا رہی ہے. میں تو علی کو نبی سے افضل کہہ نہیں سکتا پہلے کہتا ہے، پھر کہتا ہے مگر حضور نے اپنے سے بہتر دیکھا تو داماد بنا لیا. میں تو علی کو نبی سے افضل کہہ نہیں سکتا مگر اپنے سے بہتر دیکھ کے داماد کرتے ہیں. صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار، ان کی اپنی وجہ سے کوئی مقام، کوئی ان کا احترام، کوئی عزت نہیں ہے. ان کی ساری عزتیں ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، حضور کی وجہ سے ہے. صحابہ کرام بڑے محترم، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا.
اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑے محترم، لیکن یہ کیا اپنی وجہ سے ہے؟ نہیں، یہ فقط مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. تو ان کی تعلیمات پر عمل یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جاہل مقررین آج میں تو شیعوں کی بات ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ تو بالکل گئے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے اسٹیج پر ہیں اور وہ غم پیدا کرنے کے لیے شیعوں کے طریقے پر شہادت امام بیان کرتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ تم جس امام احمد رضا کے نام کو لیتے ہو اس احمد رضا کی تعلیمات کیا ہیں. فتاوی رضویہ شریف کے اندر امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، فتاوی رضویہ شریف کی جلد 24 صفحہ نمبر 517 پر امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ ذکر شہادت شریف یعنی شہادت شریف کا ذکر کرنا جبکہ روایات موضوعہ و کلمات ممنوعہ و نیت نامشروعہ سے خالی ہو. یعنی وہ امام حسین کی شہادت کا ذکر موضوع روایتوں سے، منع کیے ہوئے کلمات سے اور ناجائز نیتوں سے خالی ہو. امام اہل سنت فرماتے ہیں عین سعادت ہے. کیوں؟ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو یہ طریقہ امام اہل سنت نے بیان فرمایا، یہ فکر ہے. فرماتے ہیں امام حسین کی شہادت کا ذکر کرنا عین سعادت ہے، کامیابی ہے، نیکی ہے. لیکن کب؟ جبکہ روایات موضوعہ، کلمات ممنوعہ اور نیت نامشروعہ سے خالی ہو. اس کے بعد میں فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد صفحہ نمبر 738 پر امام اہل سنت کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرات کرام کے فضائل و مناقب و مراتب و مناسب، مناسب کہتے ہیں ان کے منصب کو. حضرات کرام کے فضائل و مناقب و مراتب و مناسب روایات صحیحہ معتبرہ سے بیان کرنا، سنانا عین ثواب و سعادت ہے. اور ذکر شہادت شریف بھی، یعنی ذکر شہادت شریف بھی صحیح روایات سے بیان کرنا عین ثواب ہے، جبکہ مقصود ان کی اس فضیلت اور ان کے صبر و استقامت کا بیان ہو. یعنی ہم ذکر اس وجہ سے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو بتائیں کس طرح میرے امام نے صبر کیا اور کس طرح سے غموں کے پہاڑ کو توڑ کر کے اپنی شہادت پیش کر کے اسلام کی عزت کی حفاظت فرمائی ہے. یہ بیان کرنا مقصود ہو. فرماتے ہیں مگر غم پروری کا شرع شریف میں حکم نہیں ہے. الفاظ کتنے پیارے امام اہل سنت کے. مگر غم پروری، غم پالنا، غم کرنے کا شرع شریف میں حکم نہیں. نہ غم و ماتم کی مجلس بنانے کی اجازت، نہ ایسی باتیں کہی جائیں جس میں ان کی بے قدری یا توہین نکلتی ہو. آج دیکھ لیں ایسی ایسی باتیں ان کے حوالے سے کہی جاتی ہیں جس میں شان بیان کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی توہین ہو رہی ہے. ابھی میں وہ آگے عبارت بھی پیش کروں گا امام اہل سنت کی. پھر اعلی حضرت اس بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ کیا تم نے نہ دیکھا ماہ ربیع الاول شریف میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا مہینہ ہے اور وہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا مہینہ ہے. تو ربیع الاول حضور کے آنے کا بھی مہینہ ہے، جانے کا بھی مہینہ ہے. اگر محرم الحرام میں امام حسین کے جانے سے اتنا غم مناتے ہو تو ربیع الاول میں تو اور زیادہ غم ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ نواسے ہیں تو وہ نانا ہیں. اگر ان کے جانے پر اتنا غم کرتے ہو تو پھر ربیع الاول میں تو اور زیادہ غم کرنا چاہیے. امام فرماتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر ائمہ دین و علماء کاملین نے اسے یعنی ربیع الاول کو ولادت اقدس کی عید بنایا، وفات شریف کا ماتم نہیں بنایا. تو ربیع الاول حضور کی آمد کا بھی مہینہ ہے اور حضور کے انتقال کا بھی مہینہ ہے. لیکن علماء نے، ائمہ نے کیا کیا؟ اس مہینے میں حضور کی وفات کا غم نہیں منایا، حضور کے آنے کی خوشی منائی.
تو اسی طرح ہم محرم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم نہیں منائیں گے، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کربلا میں جا کر کے اپنی جانوں کو قربان کر کے اسلام کی عزت جو بچائی ہے اس کو بیان کر کے فخر کریں گے، مولا تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں ایسا امام عطا فرمایا ہے جس نے اپنی گردن تو کٹا دی لیکن اسلام کو ہم تک کے پہنچا دیا ہے۔ یہ ہم اس وجہ سے محرم کے اندر یہ ذکر کریں گے۔ اب آگے آئیے، فتاوی رضویہ شریف میں جو جاہل خطبہ ہیں ہمارے، میں تو آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کے واسطے محرم الحرام شریف میں علماء کی مجلسوں میں شرکت کرو۔ ہمارے یہاں تو جاہلوں کا بھی اسٹیج لگا ہوا ہے، اسی لیے اعلیٰ نے فرمایا غیر عالم کو بیان کرنا حرام ہے۔ علماء نے فرمایا کہ غیر عالم تو کبھی عقیدے اور مسئلے پہ گفتگو ہی نہ کرے، بیان اگر کرتا ہے لوگوں میں تبلیغ کے لیے تو فضائل تک کے رہے، فضیلتیں بیان کرے، وہ اس کی فضیلت یہ، اس کی فضیلت یہ ہے۔ اب جاہل خطبہ کرت کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے جلد نمبر 14 فتاوی رضویہ شریف کی جلد 14 صفحہ 640 پر کیا ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح غیر ثابت مظالم ملعونہ، یعنی وہ ظلم بیان کرتے ہیں جو ثابت ہی نہیں ہے، جو ثابت ہی نہیں ہے اس طرح کی کربلا کے واقعات وہ ظلم کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا لیکن وہ ثابت نہیں ہے۔ فرماتے اسی طرح غیر ثابت مظالم ملعونہ اور ثابت مذکورہ اہل بیت کرام کی اہانت سے خالی نہیں، اہل بیت کے فضائل و مناقب کا بیان ہونا چاہیے، نہ یہ کہ ان کو بے چارگاں اور بے سہارا اور خستہ حال ثابت کیا جائے۔ آج آپ دیکھ لیں محرم الحرام شریف میں معاذ اللہ کچھ تو یہ کہہ دیتے ہیں امام حسین اتنے بیچارے تھے، صدبار معاذ اللہ رب العالمین، انہیں لوٹ لیا گیا، معاذ اللہ وہ لٹے تھے، پٹے تھے، بیچارے تھے، مجبور تھے۔ کیا یہ ان کی شان بیان، یہ باتیں ان کی شان بیان کرتی ہیں؟ کیا یہ ان کے مناقب بیان ہو رہے ہیں؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں نہیں، میرے امام نے فرمایا کردم از عقل سوالے کی بگو ایمان چیست، میں نے عقل سے پوچھا اے عقل بتاؤ ایمان کیا ہے؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں عقل درگوش ولم گفت کی ایمان آداب، بس عقل نے میرے دل کے کان میں کہا ایمان تو سراپا ادب کا نام ہے۔ تو محبت حسین بھی تو ایمان ہے نا، امام حسین کی محبت ایمان ہے نا، تو جب ایمان ہے تو اس امام کا ذکر اس طرح کرو کہ تمہارے ایمان کا جو ہے تمہارے ایمان کا اظہار ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین ان کو بیچارے اور ان کو بے بس اور مجبور بتایا جائے۔ تو یہ جو ہمارے جاہل مقررین جاہل خود ان کا رد کرتے امام اہل سنت نے فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں ہمیں یزید پلید اور اس کے ظالمانہ افعال و اقوال سے کوئی سروکار نہیں، اللہ تعالی ہمیں اس یزید سے اور اس کے جیسوں سے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے، لیکن جو ظلم ثابت ہی نہ ہو اس ظلم کو بیان کر کے معاذ اللہ امام حسین کو بیچارہ بے بس اور مجبور ثابت کرنا یہ ان کی محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ اس طرح سے ذکر نہ کریں۔ اس کے بعد امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ ہمیں یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں ذکر شہدائے کربلا روافظ کے طریقے پر نہیں منانا ہے، ہمیں سنی کے طریقے پہ منانا ہے، کیونکہ اس موقع پہ روافظ بھی مناتے ہیں، ہمیں وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے۔ اب کیا طریقہ ہے، یہ بات جو امام اہل سنت یہاں بیان فرمائی کتنی اہم بات ہے ہمارے لیے۔ کچھ سالوں پہلے کچھ لوگوں نے جانتے ہو کیا کہا تھا، مجھ فقیر سے ہی کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے اس موقع پر صدیق اکبر کا ذکر کرنے، فاروق اعظم کا ذکر کرنے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنے، کیونکہ صدیق اکبر کے وصال کی تاریخ بھی جمادی الاخری میں ہے، ان کا ذکر ہو جاتا ہے، فاروق اعظم کے وصال کی تاریخ بھی اس مہینے کے اخیر میں ذوالحجہ کے اس میں ذکر ہو جاتا ہے، عثمان غنی کا بھی 18 کو ہے۔ یہ 10 دن ہم صرف امام حسین کا ذکر کریں، صرف اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، اس موقع پر فقیر نے اپنے اعتبار سے جواب دیا تھا، آج امام احمد رضا کے اعتبار سے جواب دے رہا ہوں۔ ہمیں ذکر شہادت کربلا روافظ کے طریقے پر نہیں منانا ہے، ہمیں سنی کے طریقے پر منانا ہے۔
امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمٰن نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 739 میں کیا بیان فرمایا؟ اعلی حضرت سے سوال ہوا کیا فرماتے ہیں علماء دین ان مسائل میں؟ اس میں 3 مسئلے تھے، جس میں سے صرف پہلا سوال میں پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں بطریق روافظ کے طریقے پر چلتے ہوئے بغیر ذکر حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین اہل سنت کے واسطے واقعات کربلا بیان کرنا، یعنی روافظ کے طریقے پر چلتے ہوئے خلفائے راشدین کا ذکر کیے بغیر اہل سنت کے لیے کربلا کے واقعات بیان کرنا، اور بوجہ ہم نامی خلفائے ثلاثہ کربلا کے میدان میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے اور تھے جن کا نام تھا ابو بکر، عمر، عثمان. ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ارے شہادتوں کا ذکر تفصیل سے نہیں، کم سے کم یہ تو بتا دو عوام میں کہ کربلا میں ان تینوں خلفاء کے ناموں کی برکت لیتے ہوئے مولا علی کے 3 بیٹے اور موجود تھے. ان تینوں خلفاء کی برکتیں مولا علی کے ان 3 بیٹوں کو مل رہی تھیں جن کا نام تھا ابو بکر، عمر، عثمان. یہ مولا علی کے بیٹے تھے جو کربلا کے میدان میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. مولا علی کے بیٹے تھے، امام حسین کے بھائی تھے. کبھی سنا ہے آپ نے؟ اگر سنیں گے تو علماء کرام سے، جب علماء کربلا کے ناموں کی فہرست بیان کرتے ان ناموں میں یہ نام بیان کرتے. کیوں نہیں نام لیتے شیعہ؟ حر کا نام تو تم برابر لوگے، یقیناً وہ قابل عزت ہیں کیونکہ انہوں نے آقا حسین کے قدموں میں اپنی جان قربان کی ہے. تو حر تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہے نا، اور یہ تینوں تو امام حسین کے بھائی ہیں. ان کا ذکر کیوں؟ نام تو لے لو، کم سے کم ذکر نہیں کرتے، نام ہی لے لو. تو سوال یہ کیا گیا روافظ کے طریقے پر چلتے ہوئے، اور یہ ذکر اہل سنت کے لیے بیان ہو رہا ہے. یہ بھی سوال تھا کہ اہل سنت کے لیے بیان ہو رہا ہے ذکر شہادت کربلا، اور طریقہ کس کا ہے؟ روافظ کا ہے کہ خلفائے راشدین یعنی حضرات صحابہ کرام جو ہیں شروع کے خلفاء ابو بکر و عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، وہ تینوں خلفاء، اور ان کے ناموں کی وجہ سے مولا علی کے وہ 3 بیٹے جن کا نام بھی ابو بکر و عمر عثمان ہے. اس کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. پوچھا گیا کیا چھوڑنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی چھوڑ سکتے ہیں وہ ذکر؟ اب سنیں امام اہل سنت کا جواب کیا. امام اہل سنت جواب دیتے فرماتے ہیں افضل اذکار، یعنی ذکروں میں سب سے افضل ذکر، کیونکہ اوپر ذکر کی بات تھی، ذکر کربلا، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں افضل ذکروں میں ذکر الہی عز جلالہ ہے. اللہ کا ذکر سب سے افضل ذکر ہے، اور ذکر الہی میں سب سے افضل نماز. اب امام اہل سنت سے سوال کیا ہوا تھا روافظ کے طریقے پہ چلتے ہوئے ذکر کربلا کرنا کیا جائز ہے؟ امام اہل سنت فرماتے ہیں تم ذکر کربلا کی بات کرتے ہو. ذکروں میں سب سے افضل ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر میں بھی سب سے افضل ذکر نماز ہے. اب امام اہل سنت فرماتے ہیں اگر نماز بھی بطور روافظ پڑھی جائے گی، یعنی جو سب سے افضل ذکر ہے اللہ کا ان میں بھی سب سے افضل ذکر نماز ہے، اگر نماز بھی بطور روافظ پڑھی جائے گی ناجائز و ممنوع ہے. تو جب نماز ناجائز ہے روافظ کے طریقے پر چلتے ہوئے، تو ذکر کربلا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ جو سب سے افضل ذکر اور پھر اس میں سب سے افضل نماز، اگر وہ رافضیوں کے طریقے پر پڑھیں، آج یہی ہم بارہا کہتے ہیں کہ اہل سنت کا طریقہ اختیار کریں، اور بہتر طریقہ سنی حنفی کا ہے، لیکن لوگ بس نماز تو پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، کیسے بھی پڑھنا ہے، کس کے بھی پیچھے پڑھنا ہے. تو سن لیں کیا ہے، اگر روافظ کے طریقے پر چلتے ہوئے نماز بھی پڑھے گا، یہاں ان کا طریقہ اپنایا گیا ہے، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں ناجائز و ممنوع ہے. اور اگر ایسے بدعقیدوں کے پیچھے ہی نماز پڑھ لے تب کیا حال ہوگا؟ فرماتے ہیں ناجائز و ممنوع ہے. نا کی اور اذکار، جب یہ ذکر جائز نہیں ہے تو اور ذکر کا پھر کیا ہے؟ تو وہ ذکر کیسے جائز ہو جائے گا؟ پھر فرماتے ہیں مجالس محرم شریف میں، یعنی محرم شریف کی مجلسوں میں ذکر شہادت شریف جس طرح عوام میں رائج ہے، یعنی جس طرح آج ہمارے یہاں ذکر شہادت بیان کرتے ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں جس سے تجدید حزن
غم کو نیا کیا جاتا ہے. والنوحہ باطلہ مقصود ہوتا ہے, یعنی باطل نوحہ چیخنا چلانا مقصود ہوتا ہے. اور اکاذیب و موضوعات سے تلویث موجود, یعنی جھوٹی اور گھڑی ہوئی روایتوں سے ہماری محفلیں ملی ہوئی ہیں. امام اہل سنت فرماتے یہ تو خود حرام ہے, یہ تو خود حرام ہے. یعنی اگر روافض کا طریقہ اختیار کیا جائے اور آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جائے ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے, تب تو یہ ناجائز ہے. اور فرماتے ہیں یہاں تو حال ایسا ہے کہ ہماری محفلوں میں غم پیدا کرنے کے لیے محفل کی جاتی ہے اور نوحہ باطلہ مقصود ہوتا ہے, جھوٹی اور غلط روایتیں ملی ہوئی ہیں, تب تو یہ تو خود ہی حرام ہے. یہ نوحہ حرام ہے, ماتم حرام ہے, باطل روایتوں کو پیش کرنا حرام ہے. پھر امام فرماتے ہیں سوائق محرقہ پھر ما ثبت بالسنہ میں ہے, کیا ہے کہ رافضیوں کی بدعات مثلا رونا پیٹنا گریا وزاری کرنا سوگ منانا وغیرہ میں مشغول ہونے سے بچو, اس لیے کہ یہ کام مومنوں کی عادات و اخلاق میں سے نہیں. ہاں ذکر فضائل شریف حضرت سیدنا امام, اب پہلے اس کا جواب دیا کہ کون سا جائز کون سا ناجائز, پھر فرماتے ہیں ہاں ذکر فضائل شریف سیدنا امام حسین ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر وجہ جائز روایات صحیحہ معتبرہ سے, یعنی اگر صحیح روایات ہوں تو امام اہل سنت فرماتے ہیں صرف جائز ہی نہیں, ضرور نور عین و عین نور ہے. وہ نور عین آنکھوں کا نور ہے, وہ نور عین, اور وہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی. مگر صرف اسی پر اختصار, یعنی صرف ذکر امام پر اختصار کرنا, صرف امام حسین کے ذکر پر اختصار کرنا اور ذکر خلفائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے دامن کشی کر لینا, دامن چھڑا لینا, صرف آقا حسین کا ذکر کرنا محرم میں اور ان تینوں خلفاء کو چھوڑ دینا, خصوصاً لکھنؤ جیسے محل حاجت میں کہ کوفہ ہند ہے. وہ یعنی اب تو لکھنؤ کا کیا حال ہے نہیں پتا, لیکن اس وقت لکھنؤ ہند کا کوفہ تھا, سب کے سب شیعہ اکثر. امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ محرم میں صرف ذکر امام حسین کرنا اور خلفائے ثلاثہ کے ذکر سے دامن بچا لینا, خاص طور سے جب لکھنؤ جیسی جگہ ہو جو کہ ہند کا کوفہ ہے, ہندوستان کا کوفہ ہے, ضرور قابل اعتراض ہے, بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ وہاں پر ایسی جگہوں پر تو خاص طور سے لازم ہے کہ تم ان خلفائے ثلاثہ کا ذکر کر کے بتاؤ یہ کسی شیعہ کی محفل نہیں ہے, یہ اہل سنت کی محفل ہے. یہ تو امام علیہ سنت فرمایا خاص طور سے ان جگہوں پر. تو آج تو بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے محرم میں خلفائے ثلاثہ کا ذکر کرنا. رافضیت اتنی پھیل رہی ہے صحابہ کے خلاف اتنے, بلکہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ساتھ اب تو مجالس محرم میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا بھی اہل سنت پہ لازم ہو چکا ہے. یہ جبکہ صحابہ پر تبرے ہو رہے ہوں, صحابہ کے خلاف برائیاں بکواس کیے جا رہے ہوں, ایسے وقت میں ہمیں بتانا ہے کہ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے. وہ اہل سنت و جماعت جس کے بارے میں خود میرے امام حسین نے فرمایا تھا کربلا کے میدان میں, یزیدیو سن لو میں ہی وہ حسین ہوں جس کے بارے میں اور جس کے بھائی حسن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ, اے میرے دونوں بیٹوں حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو. یہ بتانا ضروری ہے کہ ہماری وہ مجلس ہے جہاں ان دونوں آقاؤں کے ذکر سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. امام اہل سنت کا یہ جواب ہے. اس لیے امام اہل سنت نے یہ بیان کرنے کے بعد امام غزالی کا حوالہ دیا کہ امام غزالی فرماتے ہیں واعظ وغیرہ پر, یہ جو ہمارے یہاں بیان کرنے والے نا مقررین, جاہل مقررین, امام غزالی فرماتے ہیں واعظ وغیرہ پر یہ حرام ہے کہ وہ شہادت حسین کی روایات بلا سند بلا تحقیق بیان کرے ہو, حرام ہے یہ واعظ وغیرہ پر. اور ہمارے یہاں تو لوگ چاہتے ہیں یار کوئی بندہ ایسا ہی ملے جو اس طرح کی باتیں پیش کرے ہو. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں
اگر کوئی واعظ، حوالہ دیتے فرماتے اگر کوئی واعظ شہادت حسین کو بیان کرنا چاہے تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ پہلے باقی صحابہ کرام کی شہادت کے واقعات لوگوں کو سنائے تاکہ روافض سے مشابہت نہ ہو، کیونکہ رافضی صرف شہادت حسین پر اکتفا کرتے جبکہ اہل سنت صحابہ اور اہل بیت دونوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اس میں ایک ذکر عمر فاروق بھی رہے گا، اور قربان جائیں آقا عمر فاروق کے ذکر خیر پر امام اہل سنت فرماتے ہیں ارے ان کے ذکر کا کیا کہنا، ان کے ذکر کے بارے میں تو ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب صالحین کا ذکر ہو تو عمر فاروق کا ضرور ذکر ہو. یہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب صالحین کا ذکر ہو تو عمر فاروق کا ضرور ذکر ہو. اور پھر فرمایا وہ تین نام جو تینوں خلفاء کے نام پہ ہیں جو ہیں بیٹے مولا علی کے، امام اہل سنت فرماتے ہیں اور ذکر شہادت میں حضرت ابو بکر و عمر و عثمان اولاد امیر المومنین. ابھی وہ اوپر جو تینوں خلفاء کی بات ہوئی وہ خلفاء تھے، یہ تینوں اولاد ہیں مولا علی کے. فرماتے ہیں ذکر شہادت میں حضرت ابو بکر و عمر عثمان اولاد امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا ذکر اس لیے چھوڑ دینا کہ ان کے نام حضرات عالیہ خلفائے ثلاثہ کے نام پاک ہیں. اگر اس بنیاد پر چھوڑ دے رہا ہے کہ ان کے نام تو ان کے نام پہ ہیں تو امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ پھر ضرب لگاتے ہیں یہ تو صریح رفض و اوہام زمانہ روافض، اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے کہ مسمى کے باعث اسم سے عداوت ہاتھ باندھ لیتے ہیں. یعنی مسمى جو ہیں جن کا نام رکھا گیا ہے ان کی وجہ سے اسم سے نام جو ہے ہاتھ باندھ لیں کہ نام ان کا عمر رکھ دیا گیا تو یہ علی کا بیٹا نہیں. یعنی علی کا بیٹا اگر اور نام کا ہو تو بڑی شان ہے، اگر ابو بکر نام کا ہو تو شان نہیں ہے. علی کا بیٹا اگر عثمان کے نام کا ہو تو کوئی شان نہیں ہے، اور نام کا ہو تو شان ہے. یہ مکارو تمہارا دین ہوگا. ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر یقیناً میرے علی کے بیٹوں میں میرے آقا امام حسن امام حسین کے رتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن علی کے ان بیٹوں کی اتنی عظمت ہے کہ کوئی غوث اور خواجہ بھی ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ ان کا مقام مرتبہ ہے. یہ ہمارا دین ہے اہل سنت کا کہ جو علی کے شہزادوں کا اس طرح سے تم علی کے دو بیٹوں کو صرف امام مانتے ہو، ہم کربلا میں رہنے والے ابو بکر و عمر جو مولا علی کے اولاد ہیں انہیں بھی ہم اہل سنت اپنا امام مانتے ہیں. اس بنیاد پر امام اہل سنت نے یہاں رد فرمایا ان کا. اور امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ بڑے مردود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو مارے اور یہ کہاں گریں گے کچھ پتہ نہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ اتنے مردود ہوتے ہیں، یہ کیونکہ شیعوں میں پیر نہیں ہوتے نا، شیعوں میں صرف امام ہوتے ہیں، پیر نہیں ہوتے. ہم لوگ دو شمبا کو پیر کہتے ہیں نا، پیر شریف. امام اہل سنت فرماتے ہیں ان مردودوں کو لفظ پیر سے اتنی چڑ ہے یہ بے پیرے دو شمبا کو پیر کہنے سے بچتے ہیں، دو شمبا کو پیر نہیں کہتے. اور خلفائے ثلاثہ ہم کہتے ہیں نا کیونکہ ان کے یہاں صرف ایک ہی خلیفہ ہے، ہمارے یہاں 4 خلیفہ ہیں. اور آقا امام حسن مصطفیٰ کو لے لیا جائے تو 5 خلیفہ ہیں کیونکہ خلافت راشدہ انہی پہ ختم ہوتی ہے. تینوں خلفاء کا رد کرتے کیونکہ عربی میں 3 کو کہتے ہیں ثلاثہ. تو امام اہل سنت فرماتے ہیں مسجد کے 3 کونے نہیں بنائیں گے کہ خلفائے ثلاثہ کا عدد ہے. یہ 3 کونا کبھی نہیں بنائیں گے کہ یہ خلفائے ثلاثہ کا عدد ہے. ہم 4 بھی بنا لیتے ہیں، 3 بھی بنا لیتے ہیں. تو 3 سے ان کو نفرت ہے کیونکہ یہ خلفائے ثلاثہ کا عدد ہے اور ان میں پیر نہیں ہوتے اس لیے دو شمبا کو پیر نہیں کہیں گے. یہ ان کا حال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امام علیہ السلام فرماتے اسی لیے امام شافعی نے فرمایا تھا، وہی امام شافعی جن کے بارے میں آج ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر علی علی کرنے سے ہمیں تم شیعہ سمجھتے ہو، رافضی سمجھتے ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ تو امام شافعی نے بھی کہا تھا کہ جن و انس گواہ ہو جاؤ، اگر علی کی محبت رافضیت ہے تو لوگوں گواہ ہو جاؤ میں شافعی شیعہ ہوں. یہ ہمارے مقررین جاہل بیان کرتے ہیں. ارے کیا ہم ذکر علی نہیں کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی شیعہ کیوں نہیں کہتا ہے؟ تمہارے بیان میں ایسی کون سی بات آ گئی ہے کہ ذکر علی پر تمہیں شیعہ کہا جا رہا ہے؟ کچھ تو ہے کالا، کچھ نہیں پورا کا پورا کالا ہے. ذکر علی 14ویں صدی میں امام احمد رضا سے زیادہ تم نے کیا ہے. امام احمد رضا کو تو رافضی نہیں کہا گیا ہے اور مکاریاں کرتے ہو.
پھر امام شافعی سے جا کر کے حوالہ لے کر کے آتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا تھا کہ اگر محبت اہل بیت رافضیت ہے تو میں رافضی ہوں. تو یہ سمجھنے کی کوشش کرو کیا فرمایا امام شافعی. اگر محبت اہل بیت رافضیت ہے, اگر کا معنی ہی ہوتا ہے کہ محبت اہل بیت رافضیت نہیں ہے. اگر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ محبت اہل بیت رافضیت نہیں ہے. وہی امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں, جب یہ ان کا حال دیکھا نا کہ اگر ان کو کسی نام سے نفرت ہو جائے تو وہ نام بھی کسی چیز کا نہیں رکھتے. جیسے پیر دوشمبا کو پیر نہیں کہتے, 3 کونے نہیں بنائیں گے کیونکہ خلفاء ثلاثہ کا عدد ہے. اسی لیے امام اعلی فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا تھا الشیعۃ النساء هذه الامہ, شیعہ اس امت کی عورتیں ہیں. کیونکہ اس طرح کے نخرے عورتوں میں ہی ہوتے ہیں. اس طرح کے نخرے جو ہیں عورتوں میں ہی ہوتے ہیں. تو اب میں اپنے ان مقرر سے کہنا چاہوں گا کہ تم کل اسٹیج پہ یہ بھی کہہ دو کہ میں عورت ہوں, اس لیے کہ شافعی نے فرمایا ہے اگر اہل بیت کی محبت رافضیت ہے تو میں رافضی ہوں. تو اسی امام شافعی نے فرمایا کہ رافضی اس امت کی عورتیں ہیں, تو کہہ دو کہ ہم عورتیں ہیں. امام شافعی کی ایک بات اپنے لیے سیٹ کر لیتے ہو تو دوسری کو بھی سیٹ کر لو. جیسے ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ غیر مقلدین اہل حدیث سینے پر باندھ سکتے ہیں, بار بار ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, ٹانگ پھیلا سکتے ہیں, تو آئیں دعویٰ کریں کہ مہینے میں 4-5 دن نماز بھی معاف ہے جیسے عورتوں پہ معاف ہے. یہ ان کے حالات. باطل فرقوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. آخری میں حوالہ پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں صفحہ 514 پر اعلیٰ کیا فرماتے ہیں, شہادت نامہ ایک کتاب ہے, اس میں پوری کی پوری جو ہے موضوع اور غلط روایات, ایک شہادت نامی کتاب آتی ہے. ہمارے ہاں محفلوں میں وہی زیادہ تر پہلے پڑھتے تھے, اب تو اللہ کا فضل بڑا سدھار آ رہا ہے. فرماتے ہیں اعلی حضرت شہادت نامے, نثر یا نظم جو آج کل عوام میں رائج ہیں, اکثر روایات باطلہ و بے سر و پا سے مملو, یعنی بغیر سر اور پیر سے بھری ہوئی, اور اکاذیب موضوعہ جھوٹی روایتوں پر مشتمل ہیں. ایسے بیان کا پڑھنا سننا وہ شہادت ہو خواہ کچھ اور, مجلس میلاد مبارک میں ہو خواہ کہیں اور, مطلقاً حرام و ناجائز ہے. حضور کی میلاد میں بھی اگر حضور کی میلاد سے متعلق ناجائز روایتیں یا غلط روایتیں پیش کریں تو وہ میلاد کے اندر بھی اس طرح سے جائز نہیں ہو. ابھی میں نے بتایا حالات کے والے سے کہ اگر نماز بھی رافضی کے طریقے پر پڑھی جائے, اب نماز سے کوئی ہے بڑا ذکر؟ نماز سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے. ایمان کے بعد اہم العبادت نماز ہے. اگر یہ نماز بھی رافضی کے طریقے پر ہو تو ناجائز ہے. تو پھر اور ذکر کیا, ذکر میلاد مصطفیٰ ہو یا ذکر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی. اگر باطل روایتوں پر مشتمل ہے ذکر تو پھر یہ ناجائز ہے. خصوصاً امام اہل سنت فرماتے ہیں, جبکہ اب یہ جو بات ابھی 1-2 لائن میں امام اہل سنت نے پیش کی ہے اتنا اہم ہے. فرماتے ہیں خصوصاً یعنی خاص طور سے, ایک تو ویسے ہی ناجائز ہے, حرام ہے ایسی روایتوں کو پیش کرنا, لیکن جبکہ وہ بیان ایسی خرافات کو شامل ہو جن سے عوام کے عقائد میں تزلزل واقع ہو, کہ اگر وہ روایتیں ہم پیش کر دیں گے تو عوام کے عقیدے اور بگڑ جائیں گے. امام اہل سنت فرماتے ہیں پھر تو اور بھی زیادہ زہر قاتل ہے, اس لیے کہ تم حرام کام تو کر ہی رہے ہو, ناجائز کام, لیکن یہاں تمہارے ناجائز کام کی وجہ سے لوگ اہل سنت کے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں. تو فرماتے یہ اور زیادہ زہر قاتل ہے. ایسے ہی وجوہ پر نظر فرما کر امام حجت الاسلام امام غزالی نے دوسرے ائمہ نے حکم فرمایا کہ شہادت نامہ پڑھنا کیا ہے, حرام ہے. انہی وجوہات کے پیش نظر یہ امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ کی فکر ہے جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم محفل محرم الحرام شریف کے اندر بالکل زیادہ سے زیادہ اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنے گھر میں, اپنے مکان میں, دکان میں, جہاں کہیں ہو سکے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں, ذکر شہادت بیان کریں, اور خاص طور سے خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر کریں. اور جب کربلا میں موجود ان مجاہدین کا ذکر کریں تو اس میں وہ 3 نام جو خلفائے ثلاثہ کے ناموں کی برکت میں ہیں, مولا علی کی 3 اولادیں ابو بکر, عمر, عثمان,
یہ 3 نام آپ بھی یاد کر لیجئے. اگر یا حسین کا وظیفہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے، یقیناً ہے، اس نام میں بڑی برکت ہے، تو اگر ان ناموں میں برکت ہے تو مولا علی کے ان 3 بیٹوں کے ناموں میں بھی برکت ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، یہ 3 رسول اللہ کے خلیفہ بھی ہوئے ہیں اس نام کے، اور اسی نام کے 3 بیٹے اور بھی ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو محفل محرم الحرام شریف کے اندر جو اہل سنت کا طریقہ ہے اس طریقے پر چلتے ہوئے محفل کریں. اور عوام سے میں گزارش کروں گا، اگر اتنا بتا دینے کے بعد بھی آپ کا دماغ ٹھکانے نہیں لگا، آپ کے بھیجے میں بات نہیں گھسی، تو یاد رکھ لیجئے پھر آپ اپنے لیے نجات جمع نہیں کر رہے ہیں، اپنے لیے خیر اور بھلائی جمع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے لیے تباہی اور بربادی آپ جمع کر رہے ہیں. کیونکہ ایسی محفلوں میں شرکت کرنا بھی حرام ہے، ایسی محفلوں میں شرکت کرنا بھی حرام ہے. فقط ذکر امام نہیں دیکھا جائے گا. حضور کا ذکر بہت بہتر ہے نا ذکر خدا کے بعد، لیکن اگر کسی ذکر کے اندر ذکر مصطفیٰ کی محفل میں کوئی یہ بیان کر رہا ہو کہ حضور کی عبادت کر سکتے ہیں، تو ذکر تو ہو رہا ہے نا مصطفیٰ کریم کا اب بھی، لیکن کیا بیان ہو رہا ہے؟ حضور کی عبادت کر سکتے ہیں، تو کیا ان محفلوں میں جانا جائز ہو جائے گا؟ حرام ہے. تو جن محفلوں میں یہ کہا جا رہا ہو کہ علی نبیوں سے افضل ہیں، ان محفلوں میں جا کر کے بیٹھنا اور علی کا ہی تو نام لیا جا رہا ہے، یہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اہل بیت طہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہو، ان سب کا ذکر الحمدللہ ہم کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کے ذکر سے بھی زیادہ کرتے ہیں. ہمارا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے، ہمارے دادا چلے جائیں، ہم ان کو بھی اتنا یاد نہیں کرتے جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان سچے غلاموں کو یاد کرتے ہیں. یہی ہمارے ایمان کی پہچان ہے. لیکن طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہی طریقہ ہونا چاہیے جو برادر امام اہل سنت شہنشاہ سخن استاذ زمن علامہ حسن رضا نے فرمایا، باغ جنت کے ہیں بہر مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدان نار کا اے دشمنان اہل بیت. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا اے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت. حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت. گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. یہ جتنے اشعار بیان ہوئے، کہیں امام حسین کو مظلوم بتایا گیا؟ ارے بتایا جاتا ہے وہ تو اس گھر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں جبریل بھی بغیر اجازت نہیں آتے ہیں. اب اتنا کہنے کے بعد فرماتے ہیں، اے سنیوں بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے، اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اس طرح سے ہمیں بیان کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی فقیر تو مکمل کوشش کرتا ہے کہ ہماری جو محفلیں ہیں وہ اہل سنت کے طریقے پر ہوں. الحمدللہ اس بات میں کوئی کمی کی کوشش نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں، انسان ہیں، ہو سکتا ہے غلطیاں ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم پروردگار ہمیں وہ صحابہ کی محفل ہو یا اہل بیت کی محفل ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں وہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے محبوب کے ان صحابہ کی شان کے لائق ہو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے لائق ہو. اللہ تعالیٰ ہماری زبان کو ایسے الفاظ سے محفوظ فرمائے جو ان پاک لوگوں کی شان کے خلاف ہو. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی اہل بیت اطہار کی برکتیں نصیب فرمائے.
اور بالخصوص آنے والا جو مہینہ ہے محرم الحرام شریف کا، اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مقدس میں ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دیگر افراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی ذکر خیر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سنی مجلس محرم کی برکت اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نصیب فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔